ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا مطلب سرکش بھی ہے اور طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ پاک نے طاغوت کا بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں، بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ پس جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً تھام لیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتے ہیں ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں اہل دوزخ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی اس کی اب ہم تشریح کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جو شخص اپنی جائز حد سے آگے بڑھ جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ شخص ہے جو بندگی کی حد سے آگے بڑھ کر خود آقا بن بیٹھے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کروائے۔ خدا کے مقابلے میں بندے کی سرکشی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 فسق۔ فسق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرمانبرداری کو حق مانے مگر عملی طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ مثلا یہ یقین رکھتا ہو کہ نماز فرض ہے مگر پڑھتا نہ ہو، اللہ کے احکام کو مانتا ہو مگر عملی طور پر تائید نہ کرتا ہو۔ نمبر 2 کفر، یہ دوسرا درجہ۔ کفر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے انکار کر کے خود مختار بن جائے یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی کرنے لگے۔ تیسرا درجہ ہے نمبر 3 بغاوت، اللہ سے باغی ہو کر اس کے ملک میں اپنا حکم چلانے لگے۔ جو بندہ اس تیسرے درجے پر پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے، اور کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ طاغوت کا انکار نہ کرے۔ خدا سے منہ موڑ کر بندہ بہت سے طاغوتوں میں پھنس جاتا ہے۔ شیطان بھی ایک طاغوت ہے جو ہر وقت انسان کو ورگلاتا ہے اور اس کو طرح طرح کے سبز باغ دکھاتا ہے۔ انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہے جو اس کو خواہشات کا غلام بنائے رکھتا ہے، اور انسان آنکھیں بند کر کے شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور بھی بہت سے طاغوت ہیں جو انسان کو ہر وقت بکھیڑوں میں الجھائے رکھتے ہیں، اور آدمی ہمیشہ ان کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ ان کو ہی خوش کرتا رہتا ہے، انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ان کو ہمیشہ آدمی ان کو خوش کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، انہی کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ مثلا بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، خاندان، برادری، پیشوا، پیر، فقیر، حکومتی عہدے والے آفیسر، یہ سب لوگ عہدے داران، افسران وغیرہ سب طاغوت بن جاتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ ان کا حکم مانتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ ان کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، افسروں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو جب بھی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے کے لیے کام کرے تو یہی چیزیں اس کے لیے طاغوت بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب لوگ اس کے لیے طاغوت کا کام کرتے ہیں۔ جب بھی خدا کو چھوڑ کر بندہ ان کو خوش کرنے میں لگ جائے، بندہ اللہ کے عائد کیے ہوئے احکام و فرائض انجام نہیں دیتا مگر ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے یہی لوگ طاغوت بن جاتے ہیں۔ اور اسی چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ آپ نے بندوں کو فرمایا اللہ نے کہ طاغوت کی بندگی نہیں کرنی، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے۔ طاغوت کا انکار کرنے سے ہی بندہ حقیقی طور پر مومن ہو سکتا ہے، ورنہ اس کو مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ومن آياته
آياته أن خلق لكم